جی خواتین و حضرات، ایک لطیفہ آپ کو سنانا ہے. وہ میں خود نہیں سنانا چاہتا، یہ ایک مولانا ہے، ان کے زبان سے سن لیجیے آپ، اس کے بعد پھر میں اس پر کچھ بات کرتا ہوں. اہل بیت علیہم السلام سے جانچیں گے، پرکھیں گے. مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب مشکل کشا سے پوچھا گیا، مولا یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. اور وہ فرشتہ کہاں ہے؟ وہ فرشتہ، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی ہے اور فرشتہ کتنا بڑا ہوگا جس کے کندھے کے اوپر یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ جی وہ فرشتہ کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ فرشتہ ایک بڑی سی چٹان پہ ٹھہرا ہوا ہے. ایک چٹان، ایک بڑے پتھر کا تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ہے. فرشتہ کتنا بڑا ہے اور پھر چٹان کتنی بڑی ہوگی جس کے اوپر وہ فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے. اور وہ چٹان کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ ایک بیل کے ایک سینگ کے اوپر وہ چٹان رکھی ہوئی ہے. اب آپ تصور کریں کہ بیل کتنا وسیع ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس کا سینگ کتنا بڑا ہے جس کے اوپر یہ چٹان ہے. چٹان کے اوپر فرشتہ ہے، فرشتے کے کندھے کے اوپر یہ زمین رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ بیل جو ہے اس کے پاؤں ایک مچھلی کے اوپر ہے. اور وہ مچھلی کہاں ہے؟ وہ مچھلی ایک سمندر میں ہے. یہ ایسا سمندر نہیں جو ہمیں اس زمین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ تو چھوٹے سے سمندر ہیں اور یہ سارے سمندر اور خشکی مل کے زمین بنتی ہے. اور ہم بتا رہے ہیں کہ زمین فرشتے پر، فرشتہ چٹان پر، چٹان جو ہے وہ بیل پر، اور بیل جو ہے وہ مچھلی پر. اور وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اور وہ سمندر کتنے بڑے ہوں گے. اور پھر وہ سمندر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ سمندر بانجھ اور بنجر چیز پر ہے. اور وہ بانجھ اور بنجر چیز جو ہے، جو ویران چیز ہے، وہ گیلی مٹی کے اوپر ہے. اور اس کے آگے مولا فرماتے ہیں آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی. آپ لوگوں نے لطیفہ سن لیا، اور یہ انہوں نے جتنی لمبی یہ چھوڑ سکتے تھے انہوں نے اس سے بھی لمبی چھوڑی ہے. اچھا، ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یہ چونکہ ایک بندے کا مسئلہ ہے، یہ پورے کے پورے کسی مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں اور میرے بڑے دوست ہیں، اور میرے دوست جب یہ ویڈیو سنیں گے تو وہ جان بھی لیں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ احادیث کے بیان کرنے میں، روایات کے بیان کرنے میں، اور پھر کائناتی حقائق کے بیان کرنے میں اس طرح کی موضوع اور جھوٹی اور وہ روایتیں جو عقل کے ہی خلاف ہیں، کسی بھی چیز کو قبول کرنے کا پہلا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے نہ ٹکراتی ہو، سنت صحیحہ سے نہ ٹکراتی ہو، اور پھر عقل سے نہ ٹکراتی ہو. آپ یہ دیکھ لیں، یہ موصوف جس ڈٹائی سے بیان کر رہے ہیں کہ زمین کھڑی ہے، ایک کس پہ کھڑی ہے جی؟ زمین ایک فرشتے کے کندھے پہ ہے، فرشتے کا پاؤں چٹان پہ ہے، چٹان بیل کے سینگ پہ ہے، بیل مچھلی پر ہے، اور مچھلی سمندر میں، اور سمندر گیلی جگہ پہ ہے. اندازہ کر لیں. پھر آپ لوگ یہ شکوہ چھوڑ دیں کہ بنو امیہ کے دور میں حدیثیں گھڑی کیوں گئی تھی. مطلب اگر آپ لوگوں نے خود اتنی لمبی لمبی چھوڑنی ہے، اور مجھے غصہ کم اور ہنسی زیادہ آ رہی ہے کہ اگر یہ اس میں حضرت مولا کائنات کا نام ہٹا دیں تو یہ پورا لطیفہ ہے. اس کے اندر جو یہ بار بار کہنا ہے نا کہ حضرت علی سے منسوب ہے، بھائی اس طرح کی چیزیں حضرت علی سے مت منسوب کریں. شیعہ مسلک پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ اس کو لوگ کمزور مسلک، علمی طور پہ کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ اس طرح کی روایات بیان ہوتی ہیں اور کوئی پکڑائی نہیں ہوتی. آپ اہل سنت میں 2 روایات بیان کریں، آپ کو کتاب اور حوالہ اور ریفرنس اور ہر چیز ثابت کرنی پڑے گی. نہیں کر سکتے تو آپ کی جان نہیں چھوٹتی. اور یہاں مجالس، یہی مجالس میں بھی حال ہے. اور یہ اہل تشیع کے جو اہل درد اور اہل علم ہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے. کئی مجالس میں یہ جامعہ العروۃ الوثقیٰ کے جو پرنسپل ہیں سید جواد نقوی صاحب، وہ اس پر کئی دفعہ میں نے خود دیکھا، وہ فرما چکے ہیں اس پر. یعنی آپ اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ اس پر توجہ کیجئے کہ اور اپنے ممبروں پہ ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں. محرم میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی گپ شپ انہوں نے لگانی ہوتی ہے وہ آ کے لگاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے، اور پھر آواز کیا آندھی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، آگے جو ذاکر کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے یہ؟ اس لیے کہتا ہے چیک نہیں ہے اس پر کہ اہل تشیع کی جو معتبر کتب ہیں کیا ان میں یہ چیز موجود ہے، پھر اس چیز کی سند کس حد تک مضبوط ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، اور ہمارے کئی دوستوں سے یہ میری بات چیت بھی ہوئی ہے اور میں نے یہ رائے ان کو بتائی ہے کہ اہل تشیع جس میں بڑے بڑے عالم بھی گزرے، ان کے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، اعتقادی اور فقہی اختلاف اپنی جگہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مسلمان ہیں اور بطور مسلمان ہمارے بھائی ہیں. لیکن ان پر
اس مکتب فکر پر جتنا سب سے بڑا جو ضرب کاری ہے اور جس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی فضولیات کو گرفت نہیں کرتی اور نیچے سے واہ واہ ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں جناب لاکھوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ لطائف بیان کرنا بند کیجئے. اس کے اندر سے بڑا تماشا بن چکا ہے. انہوں نے حضرت علی کے خلاف اگر حدیثیں گڑھی ہیں تو آپ حضرت علی کے حق میں کون سی حضرت علی کی شان میں حدیث گاڑ رہے ہیں یار, کہ خدا کا خوف کی وہ بات کر رہے ہیں. یعنی وہ عقل سے بھی پیدل بندہ یہ بات نہیں کرتا جو آپ بات کر رہے ہیں. یعنی یہ بالکل وہ جس طرح وہ مرزا علی انجینئر جو ہے نا وہ اسی پر کہتا ہے کہانیاں یہ اس کا خاص لفظ ہے نا کہانیاں, وہ بالکل اس پہ فٹ آتا ہے. یہ صحیح کہانی تھی. یعنی اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ اب وہ جو مچھلی گیلی مٹی پر تھی, وہ گیلی مٹی جو تھی وہ ایک بلے کے سر پہ تھی, وہ جو بلا تھا وہ پانی میں نہا رہا تھا, وہ جو پانی تھا وہ کشتی کے اندر تھا. اللہ کے بندے بس کرتے ہو کتنے مطلب مذاق بنانا ہے, کوئی ہے کرنے والی بات؟ معقول غیر معقول بات کسی مطلب پیمانے پہ پوری نہیں اترتی اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ روایات بیان کریں اور پھر منسوب کس سے کر رہے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے. تو لہٰذا اس طرح کی کمزور روایات کی گرفت کیجئے تاکہ آئندہ ان جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ایسی روایت بیان کیجئے کر رہے ہیں تو اپنی سند پیش کیجئے. اور سند بھی خالی کتاب کی نہیں چلے گی, وہ متصل کس حد تک ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا.